إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے عقیدے کی ایک بہت ہی اہم کتاب شرح السنہ، جو امام بربہاری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس سے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے پڑھیں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے نفع بخش اور مبارک بنائے، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر آخری سانس تک قائم و دائم رکھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ درس شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے مصنف کتاب امام بربہاری رحمہ اللہ کی سیرت کے متعلق چند باتیں جو انتہائی اہم ہیں مصنف اور کتاب کے تعلق سے بیان کر دی جائے، پھر انشاءاللہ ہم کتاب کا درس شروع کریں گے۔ اس کتاب کے مصنف امام بربہاری کے نام سے اہل علم کے مابین مشہور ہیں۔ ان کا پورا نام ہے ابو محمد حسن بن علی بن خلف البربہاری، ابو محمد حسن بن علی بن خلف البربہاری رحمہ اللہ۔ تقریباً سن 252 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 252 ہجری میں پیدائش اور 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ تیسری صدی ہجری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے 256 ہجری میں، اور ان سے تقریباً 4 سال پہلے امام بربہاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ امام بخاری کی وفات سے تقریباً 4 سال پہلے امام بربہاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی مدت گزاری دنیا میں، تقریباً 70 سال 75 سال کی ان کو عمر ملی، اور اپنی پوری زندگی انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی نشر و اشاعت میں گزار دی۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنت رسول پر گامزن تھے، عقیدے اور سلف صالحین کے منہج پر زندگی بھر چلتے رہے، بلکہ سختی کے ساتھ عقیدے و منہج پر چلنے والوں میں علماء نے ان کا نام شمار کیا ہے۔ خصوصاً بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں حد درجہ سخت تھے۔ ان کی شدت بدعت اور اہل بدعت کے سلسلے میں بڑی معروف ہے۔ خصوصی طور پر ان کی سیرت میں آپ کو یہ پہلو نمایاں طور پر نظر آئے گا۔
چنانچہ جن علماء کرام نے ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے اس پہلو کو خصوصی طور پر ہائی لائٹ کیا، جیسے کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ان کی سیرت کے بارے میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کان شدیدا علی اہل البدع، بدعتیوں کے اوپر بڑے سخت تھے، برداشت نہیں ہوتی تھی انہیں بدعت اور اہل بدعت، کبھی کسی بدعت کو دیکھتے تو انتہائی سخت موقف اختیار کرتے، سختی کے ساتھ اس سے نپٹنے کی کوشش کرتے، کسی بدعتی کے بارے میں خبر ملتی تو ان سے تحذیر کرتے، ان سے لوگوں کو دور رہنے کی تاکید کرتے، ان پر سخت قسم کی جرح کرتے تاکہ کوئی اس سے قریب نہ ہو اور اس سے دین سیکھ کر اپنے دین کو نہ بگاڑ لے۔ اسی طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ان کے ترجمے میں کہا ہے کان قوالا للحق، کان قوالا بالحق داعیتا الی الاثر لا يخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ ان کی سیرت کے بارے میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کان قوالا بالحق، حق بات کہنے والے تھے اور سنت رسول کی طرف دعوت دینے والے تھے، حق بات کہنے والے اور حق کی طرف دعوت دینے والے، لا يخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس کی شریعت کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کسی ملامت گر کے ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ شریعت کے بارے میں بیان کرنے سے کس کے یہاں مجھے پذیرائی ملے گی اور کون ناراض ہوں گے، اس بات سے انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے، حق بات کہنے سے پہلے نہیں سوچتے تھے کہ میری یہ بات کن لوگوں کے فیور میں ہے اور کن لوگوں کے خلاف جا رہی ہے، ہمارے دوستوں میں، ہمارے مشائخ میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والوں میں میری یہ بات کن کن کے خلاف جائے گی اور کون مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، کون مجھ سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کون میرے خلاف مورچہ کھول سکتے ہیں، اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا تھا، چاہے لوگ اچھا کہیں چاہے لوگ برا کہیں، ذرہ برابر اس بارے میں کوئی ٹینشن نہیں لیتے، حق بات ڈنکی کی چوٹ پر کہتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے زمانے میں ہی بہت سارے اہل بدعت ان کے خلاف جمع ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اس صفت کا حامل ہوگا تو اہل بدعت کی نظروں میں وہ چبھے گا، کوئی بھی اسے آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، حق ایسے ہی کڑوا ہوتا ہے، چاہے آپ اسے کتنے ہی اچھے اسلوب میں کیوں نہ پیش کریں، یقیناً حق بات کو حتی الامکان حکمت کے ساتھ اچھے اسلوب میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق بات کو معروف طریقے سے، احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ ہمیں پیش کرنی چاہیے، ایسے ہی وہ کڑوا ہے اور مزید اسے کڑوا کر کے اگر پیش کیا جائے تو لوگ قبول کریں، اس کی توقع کم سے کم تر ہوتی جائے گی، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے حق بات کو بہتر اسلوب میں پیش کیا جائے، لیکن آپ جتنے بھی بہتر اسلوب میں اسے کیوں نہ پیش کریں، لوگوں کے لیے اسے قبول کرنا آسان نہیں ہے، لوگوں کے لیے اسے قبول کرنا آسان نہیں ہے، آپ کی مخالفت ہوگی اہل باطل کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے اسلوب میں اور حسن اخلاق کے ساتھ اپنے مدعو کے سامنے کوئی اپنی بات پیش کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ احسن طریقے سے حکمت کے ساتھ کوئی دوسرا شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے جب حق کی دعوت پیش کی، اللہ کے رسول ان کے درمیان ہی پلے بڑھے تھے، ایک دو دن کی بات نہیں، 40 سالوں سے وہ اپنی نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھ رہے تھے کہ کس بہترین اخلاق اور سیرت کے مالک ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے ان کے درمیان کہا
قولوا لا الہ الا اللہ، تو اپنے قریبی رشتہ دار ہی سب سے پہلے مخالفت پر اتر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات کی بوچھار کر دی. تو یہ انبیاء کی سنت ہے، اور انبیاء کے منہج پر چلنے والوں کے ساتھ یہی ہونے والا ہے کہ آپ اگر حق بات ڈنکی کی چوٹ پر بیان کریں، چاہے کتنے ہی اچھے اسلوب میں کیوں نہ بیان کریں، جن کے دل میں مرض ہے، جو باطل کے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ آپ کو قبول نہیں کرنے والے، پھول مالا کے ساتھ آپ کا سواگت اور ویلکم نہیں کرنے والے ہیں، مخالفت ہی کریں گے. البتہ جن کے نصیب میں اللہ رب العالمین نے ہدایت لکھی ہے، وہ یقیناً اس حق کو قبول کریں گے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ حق غالب ہوگا، لیکن اسے غالب ہونے کے لیے وقت لگے گا. آسانی کے ساتھ لوگ نہیں قبول کرنے والے، خصوصاً جن کی ایک زندگی کا لمبا عرصہ باطل پر گزر چکا ہے. آپ ان کے سامنے حق پیش کریں اور فوراً وہ قبول کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. اتنا آسان نہیں ہے اپنے باطل پر گزری ہوئی زندگی سے توبہ کرنا اور فوراً حق کو قبول کر لینا. ہیں کچھ لوگ اللہ کی توفیق سے جیسے ہی پتا چلا کہ میں باطل پر ہوں، حق سے دور ہوں، فوراً باطل سے توبہ کر کے حق کو اختیار کر لیتے ہیں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ فوراً حق کی طرف رجوع کرے. البتہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین گرچہ وقت لگے انہیں توفیق دیتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں، اور پھر حق آہستہ آہستہ سماج اور معاشرے کے اندر پھیلتا ہے، حق کی روشنی عام ہوتی ہے، باطل مٹتا ہے اور اسے آخر میں بھاگنا پڑتا ہے. سلف صالحین کے یہاں ایک جملہ بڑا مشہور تھا، الحق ابلج والباطل لجلج. یہ حق کے اندر اللہ رب العالمین نے طاقت رکھی ہے کہ وہ آخر میں کیا ہوتا ہے، نکھرتا ہے، لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور آخر میں لوگ حق کو قبول کرتے ہیں. اور باطل کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے، باطل کے اندر ہمیشہ غموز ہوتا ہے، باطل کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، وہ حق کے سامنے بہت دیر تک ٹکا نہیں رہ سکتا، وہ آخر میں اپنا راستہ کاٹ لیتا ہے اور بھاگ کھڑا ہوتا ہے. تو حقیقت میں حق غالب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اہل حق کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا، لوگوں کو حق بیان کریں. خود امام بربہاری رحمہ اللہ نے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے دین کو کیسے بیان کرنا ہے. اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کو آپ جس طرح نازل ہوا ہے بیان کر دیں، لوگوں کی خواہش کے مطابق اسے توڑ مڑوڑ کر پیش نہ کریں. تو امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی پوری زندگی اسی راستے پر چلتے رہے، جیسے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے سیر اعلام النبلاء میں، کان قوالا بالحق، کہ حق بات کہنے والے تھے ڈنکے کی چوٹ پر، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، کون کیا سمجھیں گے، دوسری مرتبہ مجھے بلائیں گے نہیں بلائیں گے، اس بارے میں کوئی فکر نہیں رہتی تھی. چاہے آپ بلائے نہ بلائے، اسٹیج دے نہ دے، حق بات بیان کر دیتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے اس نے بڑی برکت رکھی ہے. دیکھیں کب ان کی وفات ہوئی ہے، 329 ہجری میں، اور ابھی کیا ہے 1447 ہجری. 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی اس کتاب کو ہم تک پہنچایا. انہوں نے جو کچھ لکھا تھا اللہ رب العالمین کے دین و شریعت کے متعلق، اللہ رب العالمین نے اس کلام کی حفاظت کی اور اسے ہم تک پہنچایا. حالانکہ اس دور کی بے شمار کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، لیکن ان کی ایک کتاب ہم تک پہنچی. ایک مسئلہ ہے امام بربہاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہ کیا انہوں نے اور بھی کوئی کتاب لکھی تھی یا یہی ایک کتاب انہوں نے لکھی پوری زندگی میں. تو حقیقت میں ان کی یہی ایک کتاب ہمیں ملتی ہے، ان کی کوئی دوسری کتاب ہمیں ملتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اور بھی دوسری کتابیں لکھے ہوں، لیکن وہ کتابیں ضائع ہو چکی ہوں، ہم تک نہ پہنچ سکی ہو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک ہی کتاب لکھی، لیکن ایک ہی کتاب دوسرے علماء کی ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے. اس لیے کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے، اس سے کہیں بہتر ہے
ایک ہی کتاب لکھے لیکن ڈھنگ کی کتاب لکھے، ایسی کتاب ہو جو مفید ہو لوگوں کے لیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کئی کتابیں لکھی، لیکن ایک کتاب کی وجہ سے پوری دنیا میں معروف ہوئی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری کی اور کئی کتابیں مطبوع ہیں، لیکن کس کتاب کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں معروف ہوئے؟ صحیح بخاری کی وجہ سے۔ جو صحیح ان کی ہے، صحیح کی وجہ سے پوری دنیا میں معروف ہوئی۔ اگر یہ کتاب ان کی زندگی سے نکال دی جائے تو دوسری کتابیں عام محدثین کی طرح ہی ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو انہیں دوسرے علماء اکرام سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اسی طرح امام بربہاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب شرح السنہ اتنی اہم تالیف ہے، اتنی اہم کتاب ہے کہ گرچہ وہ ایک ہی کتاب اگر پوری زندگی میں لکھے ہو تو یہی کافی ہے ان کے شرف کے لیے، ان کی سعادت کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کی نجات کے لیے بھی باذن اللہ تعالی یہی ایک کتاب کافی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین سکھایا، کس عقیدے و منہج کی تعلیم دی، ڈنکے کی چوٹ پر اس کتاب کے اندر کھل کر بیان کیا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ہی تاریخ اسلام کے اندر ان کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، بڑا معروف ہے جملہ یہ، کان شدیدا علی المبتدع، کہ یہ بدعتیوں کے اوپر ننگی تلوار تھی، انتہائی سخت تھے۔ تو یہ جملہ کسی کے بارے میں اگر کہا جائے تو حقیقت میں ان کی منقبت ہے، ان کی فضیلت ہے کہ بدعتیوں کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنے والے نہیں، کمپرومائز کرنے والے نہیں، صلح کلی کے راستے پر چلنے والے نہیں، بلکہ انتہائی سخت موقف رکھنے والے۔ آج آپ سوشل میڈیا کا جائزہ لے، پائیں گے کچھ لوگ بعض علماء کے بارے میں کیا پھیلاتے ہیں، کہہ رہے ان کے یہاں بڑی سختی ہے، ہمیشہ بدعت اور اہل بدعت کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، ان کی کوئی بھی تقریر سنے ہمیشہ بدعت سے تحذیر کے اوپر ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح اسے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جیسے یہ کوئی عیب کی بات ہو۔ حقیقت میں یہ اگر سچ ہے تو انتہائی سعادت کی بات ہے۔ سلف صالحین کے یہاں آپ سلف ان کی سیرت پڑھیں، پائیں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا نا، یہ مذمت کے طور پر نہیں کہا جاتا تھا، تعریف کے طور پر، ثنا اور مدح کے طور پر کہا جاتا تھا کہ وہ بدعتیوں سے کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اگر کسی کی سیرت میں یہ ہو کہ بدعتیوں کے قریب تھے تو یہ ان کی مذمت ہے کہ ان سے دین نہیں لیا جائے گا۔ پھر پتہ نہیں کب کسی بدعتی سے متاثر ہو کر انہوں نے کوئی بدعت ہم تک پہنچا دی ہو، اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ تو حقیقت میں یہ منقبت ہے، یہ فضیلت ہے کہ وہ بدعت اور بدعتیوں سے نفرت کرنے والے تھے، دور رہنے والے تھے۔ تو اگر آج کے دور میں بھی کسی عالم کے بارے میں آپ کو پڑھنے ملے، گرچہ لوگ اسے الگ نظریے کے ساتھ پیش کرے، ایسا اسلوب اختیار کرے لکھتے ہوئے ان کے بارے میں گویا کہ یہ عیب ہے، تو آپ اسے عیب نہ سمجھیں، حقیقت میں یہ منقبت ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ پائیں گے سوشل میڈیا آپ اٹھائیں، دیکھیں گے کہ بعض اہل علم جو منہج سلف کے دفاع میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور بدعت اور اہل بدعت پر کھل کر بولتے ہیں، ان کے بارے میں ایسا ایک ماحول بنانے کی کوشش چل رہی ہے جیسے کہ یہ کسی جرم کے شکار ہے، جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، حقیقت میں یہ سلف صالحین کا واضح اور کھلا ہوا منہج ہے۔ اس کتاب کو آپ شروع سے آخر تک پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے اہل سنت والجماعت کے یہاں ایک متفقہ چیز تھی کہ وہ اہل بدعت کے خلاف بالکل ننگی تلوار رہتے تھے، کوئی کمپرومائز نہیں، ان پر کوئی رحم نہیں، ان کی عزت کی حفاظت کی کوشش میں نہیں تھے، بلکہ اگر اپنا کوئی قریبی اور سگا رشتہ دار بھی ہوتا تب بھی ان کے بارے میں لوگوں کو تحذیر کرتے، دیکھیں یہ بدعتی ہے، ان سے دور رہے، ان سے دین نہ سیکھے، ان سے دین کے بارے میں چرچا نہ کریں، ان سے دین کے بارے میں سوال نہ کریں، کیونکہ پتہ نہیں یہ صحیح بات کتنی آپ کو سکھائیں گے اور اس میں کتنا ڈپلیکیٹ دین مکس کر کے آپ تک پہنچا دیں گے، آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا، اور سب کچھ آپ دین کے نام پر قبول کر لیں گے، آپ کے پاس بگڑا ہوا دین آئے گا، صحیح دین نہیں آ پائے گا۔ تو یہ چیز امام بربہاری رحمہ اللہ کی سیرت میں ایک دم جلی حروفوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ جتنے علماء نے ان کی سیرت کے اوپر لکھا ہے، تقریباً ہر ایک نے اس پہلو کو ضرور ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں بڑے سخت تھے اور سخت موقف اپناتے تھے،
اور جو بھی ان کی کتاب پڑھا ہے وہ اسے اچھی طریقے سے جانتا ہے. کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے شرح السنہ. شرح السنہ. سنت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ سنت سے مراد یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پر قائم تھے. یہ دین کے معنی میں، شریعت کے معنی میں، اسلام اور ایمان کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. اس وجہ سے اس دور میں اگر کوئی عالم دین عقیدے و منہج پر کوئی کتاب لکھتا، 2 صدی ہجری میں، 3 صدی ہجری میں، یہاں تک کہ 4 صدی ہجری میں بھی اگر کوئی عقیدے و منہج پر کتاب لکھتا تو اس کے لیے جو عنوان اختیار کرتے وہ عنوان السنہ کے نام سے ہوتا. تو السنہ سے مراد وہ کیا لیتے تھے؟ مکمل شریعت کو، مکمل دین. اور دین کے اندر سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ عقیدہ اور منہج ہے. سب سے اہم پہلو عقیدہ اور منہج ہے، اور یہ تقریباً اتفاقی چیزیں ہوتی ہیں. ان میں سلف کے یہاں اختلاف نہیں ہوتا، اہل بدعت کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے. علماء سلف کے مابین ان میں اختلاف نہیں ہوتا. شاذ و نادر کسی جزئیے میں آپ کو کسی عقیدے کے مسئلے میں اختلاف ملے گا، ورنہ عقیدے کے مسائل تقریباً تمام کے تمام متفق علیہ ہیں تمام سلف کے یہاں. تو یہ سب سے اہم اور نمایاں پہلو ہے دین کے اندر کہ عقیدے اور منہج کی اصلاح کی جائے اور اسے بیان کیا جائے. تو جب وہ اس نوعیت کی کوئی کتاب لکھتے تو اس کے لیے کون سا لقب اختیار کرتے؟ السنہ کا. جیسے ان سے پہلے اور بھی دوسرے علماء نے عقیدے و منہج پر کتابیں لکھی اور یہی عنوان اختیار کیا. جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب عقیدے و منہج پر کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا اصول السنہ. اصول السنہ یہ انتہائی اہم کتاب ہے، صرف 2 صفحے کی یا 3 صفحے کی آپ کہہ سکتے ہیں کتاب ہے یہ، اور انتہائی اہم کتاب ہے. اس کے اندر اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور منہج کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے. اس کا عنوان انہوں نے کیا اختیار کیا؟ اصول السنہ اختیار کیا. اسی طرح ان کے فرزند عبداللہ بن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے بھی عقیدے و منہج پر ایک کتاب لکھی اور اس کا نام انہوں نے السنہ رکھا. امام خلال رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام السنہ رکھا. اسی طرح امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی بھی ایک کتاب ہے صرف 2 صفحے کی، اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا اصل السنہ واعتقاد الدین. تو یہ عنوان السنہ کا انتہائی معروف تھا، یہاں تک کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی، جو ان کی کتاب السنن ہے، سنن ابی داؤد کے نام سے جو معروف ہے، اس کے اندر بہت سارے موضوعات کے اوپر احادیث موجود ہیں، طہارت کے متعلق، نماز کے متعلق، حج کے متعلق، روزے کے متعلق، بیوع کے متعلق، اسی طرح نکاح طلاق کے متعلق، ذبیحہ کے متعلق، قربانی کے متعلق، بے شمار جو ابواب ہوتے ہیں فقہ کے. لیکن انہوں نے ایک کتاب اسی السنن کے اندر کتاب السنہ کے نام سے رکھی ہے. ایک کتاب کا عنوان رکھا ہے کتاب السنہ، حالانکہ یہ فقہ کی کتاب ہے، فقہی ابواب پر مرتب کی گئی ہے. احادیث کو انہوں نے فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے. اس کے باوجود عقیدے اور منہج کے متعلق انہوں نے ایک کتاب اس میں رکھی ہے، اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ کتاب السنہ. اس کتاب میں کن احادیث کو بیان کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے؟ وہ احادیث جن میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ہمیں تعلیم ملتی ہو اور بدعتیوں پر رد موجود ہو. قدریہ پر رد ہے، جہمیہ پر رد ہے، اور دوسرے گمراہ فرقوں پر رد ہے اس کتاب السنہ کے اندر. تو یہ لقب السنہ کا جب سلف صالحین استعمال کرتے تھے تو کیا مراد ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کس دین پر قائم تھے، اس چیز کو بیان کیا جائے، اسے السنہ کہتے تھے وہ. تو سنت سے مراد فرض کے مقابل میں جو ہم نفل کہتے ہیں نا، یا مستحب کہتے ہیں، تطوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ مراد نہیں. یہاں پہ سنت سے مراد یہاں فرض کے بالمقابل، واجب کے بالمقابل جو سنت کی اصطلاح ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، معروف ہے، جو کہتا ہے نا یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، تو وہ سنت یہاں مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طور و طریقہ. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ جس دین پر قائم تھے
اس دین کا بیان. تو دوسرے لفظوں میں دین اور شریعت. اس لیے بعض علماء نے کتاب کا نام الشریعہ رکھا تھا اور اس میں عقیدے کے مسائل بیان کرتے تھے. جیسے کہ امام آجری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے عقیدے اور منہج کو بیان کیا ہے, اس کا نام رکھا ہے الشریعہ. الشریعہ للامام الآجری رحمہ اللہ. تو جو شریعت کا معنی ہے وہی السنہ کا معنی ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس دین پر قائم تھے یہ تلاش نہ ہو تو کہاں جائیں گے ہم؟ کن کتابوں کے اندر یہ چیز ہمیں ملے گی؟ یہ ہمیں حدیث کی کتابوں کے اندر ملے گی. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کس دین اور عقیدے پر قائم تھے یہ ہمیں اگر تلاش نہ ہو تو کہاں یہ چیز ملے گی ہمیں؟ حدیث کی کتابوں میں یہ چیز واضح الفاظ کے اندر مل جائے گی کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ اس دین پر قائم تھے, اس عقیدے اور اس منہج پر قائم تھے. اس لیے ان کتابوں کو کتب السنہ کہا جاتا ہے. ان کتابوں کو کتب السنہ کہا جاتا ہے. یعنی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت اور ان کے دین کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس دین پر قائم تھے. لہذا لفظ سنت کا جب استعمال کیا جائے تو دو اہم چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے. جب بھی لفظ سنت کو آپ سنیں تو دو اہم چیز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز سنت سے مراد اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کی احادیث. اور دوسری چیز کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کس دین پر قائم تھے, کس عقیدے و منہج پر قائم تھے, ان کے ہاں شریعت کیا تھی, اس چیز کا بیان ہے. تو یہ دو اہم چیزیں سنت سے وہ مراد لیتے تھے. اسی لیے پہلا جملہ جو بیان کیا ہے امام بربہاری نے وہ کیا ہے کہ اسلام ہی سنت ہے, سنت ہی اسلام ہے. یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا اگر ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو کہاں ہم دیکھنا پڑے گا؟ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کی احادیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اب اگر کوئی شخص قرآن کو صرف کہے کافی ہمارے لیے اور سنت رسول کو یعنی حدیث کو بالکل نظر انداز کر دے تو کیا اس کے پاس اصل دین اور شریعت ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ مراد ہے شرح السنہ میں لفظ سنہ سے. یعنی شرح السنہ سے کیا مراد ہوا ہے؟ دین کا بیان. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کس دین پر قائم تھے اس دین کو اس کتاب کے اندر ہم بیان کریں گے. تو یہ اہم مقدمہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہمیشہ ذہن میں رکھیں. امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو شرح السنہ کا لفظ استعمال کیا ہے کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ شریعت کے معنی میں, دین کے معنی میں. یعنی دین کا بیان ہے اس میں. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ جس دین پر قائم تھے اس دین کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اس لیے آپ پائیں گے کہ اکثر و بیشتر مسائل عقیدے سے متعلق, منہج سے متعلق ہیں, اور کچھ ایسے مسائل بھی جو فقہ سے بھی متعلق ہیں جو بعض اہل بدعت کے یہاں علامت کے طور پر استعمال ہوتا تھا. تو ایسے بعض فقہی مسائل کا بھی تذکرہ اس کتاب کے اندر امام بربہاری رحمہ اللہ نے کیا ہے. اب ہم اصل کتاب پڑھنا شروع کریں گے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے شرح السنہ, اور کتاب کی شروعات انہوں نے اسی لفظ سے کی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنة هي الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالآخر. یہ پہلا جملہ ہے اس کتاب کا حمد و صلات کے بعد. اعلموا ان الاسلام هو السنہ, اچھی طرح جان لیں کہ جو اسلام ہے وہی سنت ہے. والسنة هي الاسلام, اور جو اسلام ہے, جو سنت ہے وہی اسلام ہے. جو اسلام ہے وہی سنت, اور جو سنت ہے وہی اسلام ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں اور سنت میں کوئی فرق نہیں. آپ چاہے اسے اسلام کے لفظ سے تعبیر کریں چاہے سنت کے لفظ سے تعبیر کریں. تو سب سے پہلا جملہ جو امام بربہاری رحمہ اللہ نے حمد و صلات کے بعد ذکر کیا ہے اس میں خود انہوں نے جو کتاب کا عنوان قائم کیا ہے اس کی شرح موجود ہے. کیا مراد لیا انہوں نے شرح السنہ سے؟ خود بیان کر دیا ہے کہ سنت سے مراد اسلام ہے. سنت سے مراد اسلام ہے اور اسلام سے مراد سنت ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کہتے ہیں لا یقوم احدہما الا بالآخر, ایک
کا تصور دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ اگر سنت کو نکال دیں اور سنت کے بغیر اسلام کا تصور کریں تو یہ تصور ممکن نہیں ہے. سنت کے بغیر کسی اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے. اسی طرح اسلام کے بغیر سنت کا تصور ممکن نہیں ہے. دونوں لازم ملزوم ہیں. جو سنت ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی سنت ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. پتا چلا کہ انہوں نے شرح السنہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے دوسرے لفظوں میں شرح الاسلام ہے، وہ یعنی اسلام کا بیان، دین کا بیان، شریعت کا بیان ہے. اس لیے بعض علماء اس زمانے میں الشریعہ کے نام سے بھی کتاب لکھتے تھے یا اصول الدین کے نام سے کتاب لکھتے تھے. تو چاہے اصول السنہ کہیں، چاہے اصول الدین کہیں، چاہے الشریعہ کہیں، سب کی مراد ایک ہے. چنانچہ امام آجری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا انہوں نے الشریعہ. امام آجری کی عقیدے و منہج پر کتاب ہے اور نام رکھا انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے رکھا ہے الشریعہ. امام آجری کی کتاب چھپی ہوئی ہے. اسی طرح اصول الدین کے نام سے بعض علماء نے کتاب لکھی اور اس میں عقیدے و منہج کو بیان کیا. تو چاہے اسے آپ اصل السنہ کہیں، چاہے شرح السنہ کہیں، چاہے شرح الاسلام کہیں، چاہے اصول الدین کہیں، چاہے الشریعہ کہیں، سب کا معنی ایک ہے. اس سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دین پیش کیا تھا، جس اسلام کی تعلیم دی تھی، اسی اسلام کو ہم اس کتاب کے اندر آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس لیے پہلا جملہ کہتا ہے کہ سنت کے بغیر آپ اسلام کا تصور نہیں کر سکتے. اگر سنت کو آپ نکال دے تو گویا کہ اسلام کو آپ نے نکال دیا. اب اسلام کا وجود نہیں ہے. سنت کا جب آپ نے خاتمہ کر دیا تو گویا کہ اسلام کو بھی آپ نے ڈھا دیا ہے. اب اسلام کا وجود نہیں ہے. اس جملے میں رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شریعت فقط اور فقط قرآن کریم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا طور طریقہ، آپ کے صحابہ کرام کا طور طریقہ، یہ ہمارے لیے قبول کرنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے، آپشنل ہے. چاہے ہم قبول کریں چاہے قبول نہ کریں. اصل دین اور شریعت ہمیں کہاں مل جائے گی؟ بعض گمراہ مفکرین کا کہنا ہے کہ اصل شریعت اور دین ہمیں صرف قرآن کریم کے اندر مل جائے گی. یہ کافی ہے ہمارے لیے. قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں الگ سے سنت رسول کی، حدیث رسول کی، آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طور طریقے اور منہج و عقیدے کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس قرآن ہے تو کافی ہے، گویا کہ پورا دین ہمارے پاس موجود ہے. یہ بعض مفکرین کا کہنا ہے. اس جملے میں امام بربہاری رحمہ اللہ نے ایسے گمراہ مفکرین پر زبردست رد کیا ہے کہ اگر آپ سنت رسول کو نکال دینا تو اسلام کا وجود باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ سنت رسول کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم کو سب سے بہتر طریقے سے اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا؟ ممکن ہے کہ جس رسول پر قرآن نازل ہوا اس رسول سے بھی بہتر اس قرآن کو کوئی سمجھنے والا ہے. اب قرآن کریم کو اگر کوئی شریعت صرف مانتا ہے اور حدیث رسول کو شریعت نہیں مانتا، ایسے شخص سے ہم کہیں گے کہ اس قرآن کا مفہوم آپ کہاں سے طے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی آیت کا مفہوم آپ ایک بتائیں گے. اب وہ مفہوم دوسرے لوگوں کے بیان کردہ مفہوم سے الگ ہے، تو کیسے ہم تسلیم کر لیں کہ آپ کا بیان کردہ مفہوم ہی درست اور برحق ہے اور فلاں کا بیان کردہ مفہوم درست نہیں ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ آخر کوئی میزان تو ہوگا جس سے ہم یہ تول سکے کہ آپ کا بیان کردہ مفہوم درست ہے، ان کا بیان کردہ مفہوم غلط ہے. دونوں کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، قرآن کی آیت، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر موجود ہے. اور آپ اس آیت کو قرآن کی پڑھتے ہیں لیکن یہ معنی بیان نہیں کرتے. آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں، ہر جگہ ہے. تو قرآن کی آیتوں سے
آپ نے کچھ مفہوم نکالا، انہوں نے کچھ مفہوم نکالا، اور دونوں کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ ان کے مطابق اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو عرش کے اوپر نہ مانے تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو عرش پر نہ ماننے والا کافر ہے، اور آپ قرآن کو حجت مانتے ہیں اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے۔ تو آخر یہ جو فرق ہوا دونوں کے عقیدے میں زمین و آسمان کا، کون سا مفہوم درست ہے کون سا مفہوم غلط ہے، اس کی تعین کہاں سے ہوگی؟ اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، ایک مفہوم آپ نے سمجھا، اور دوسرا مفہوم اللہ کے رسول جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے سمجھا، اور انہوں نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، اور صحابہ کرام نے تابعین کو تعلیم دی، تابعین نے تبع تابعین کو۔ ایک مفہوم ان کے یہاں واضح طور پر ہمیں ملتا ہے، اس دور کے علماء نے بیان کیا ہے، باضابطہ ان کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور 3 صدی ہجری کے عالم دین ہے یہ۔ ان سے پہلے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے امام ابو زرعہ رازی اور امام ابو حاتم الرازی سے نقل کیا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو۔ ان سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے نام سے کتاب قائم کیا، کتاب التوحید کے نام سے صحیح بخاری کے آخر میں کتاب قائم کیا۔ تو آخر یہ کتابیں جو ہمارے ائمہ نے قائم کی ہیں، کتاب الایمان کے نام سے، کتاب التوحید کے نام سے، امام بخاری رحمہ اللہ نے، ان کا بیان کردہ مفہوم زیادہ درست ہے یا آپ کا بیان کردہ مفہوم درست ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انصاف پسند ہوگا تو یہی کہے گا کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کا بیان کردہ مفہوم اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان سے نقل کرنے والے جو ائمہ کرام ہیں ان کا بیان کردہ مفہوم ہی معتبر ہوگا، اور ہمارا بیان کردہ مفہوم اگر ان کے مفہوم سے بالکل الگ ہے تو یہ مفہوم معتبر نہیں ہے۔ لہذا پتا چلا کہ آپ کا جو دعویٰ تھا کہ قرآن کافی ہمارے لیے ہے اور ہمیں سنت رسول کی، حدیث رسول کی، اللہ کے رسول کے صحابہ کے منہج کو دیکھنے کی، اور صحابہ سے جنہوں نے دین کو سیکھا ان کے منہج کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس دعوے کے مطابق آپ کسی بھی شخص کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ وہ بھی کہے گا کہ قرآن ہمارے لیے کافی اور قرآن سے ہم نے یہ سمجھا، آپ کہیں گے نہیں بھائی ہم نے تو دوسرا سمجھا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر کوئی ایک دوسرے کو غلط کہتا رہے گا، اور کوئی بھی ایسا میزان نہیں ہوگا جس سے ہم فیصلہ کر سکے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ لیکن جب سنت رسول اور صحابہ و تابعین کے مفہوم کو، ان کے فہم کو، ان کے عقیدے اور ان کے منہج کو میزان بنائیں گے ہم، تو اس جھگڑے کا حل آسانی کے ساتھ ہمیں مل جائے گا کہ کون سا مفہوم درست ہے۔ اس لیے سنت رسول کو الگ کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش اگر کوئی کرے گا تو ان کا اسلام کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، ادھورا رہے گا۔ ایسے کسی بھی شخص سے جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے لیے صرف سنت قرآن کریم کافی ہے، سنت رسول کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر دکھا دیں۔ یہ 5 وقتہ نمازوں کے جو اوقات ہیں، جن اوقات میں آپ پڑھتے ہیں، قرآن کی کس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسے بیان کیا؟ یہ جو نماز کی آپ کی کیفیت ہے، نماز کا آپ کا طریقہ ہے، رکوع کرنا اور رکوع میں فلاں دعا پڑھنا، پھر رکوع سے اٹھنا، قیام کرنا اور قیام میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، اس کے بعد ایک سورہ کی تلاوت کرنا، اسی طرح سجدے کی دعائیں، تشہد کی دعائیں، سجدے کی کیا کیفیت ہوگی، تشہد کی کیا کیفیت ہوگی، یہ پوری تفصیل آپ قرآن میں دکھا دیں۔ آپ ایک عبادت قرآن سے ثابت کر دیں کہ یہ قرآن سے ہم نے اخذ کیا ہے اور اس طریقے سے ہم انجام دیتے ہیں۔ ایک بندہ اگر حج کرنے جائے اور کہے کہ ہمارے لیے سنت رسول، حدیث رسول دلیل نہیں ہے، شریعت نہیں ہے وہ ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے،
تو حج کا طریقہ وہ دکھا دے کیسے حج کرنا ہے. مکہ پہنچ گیا وہ، اب کیا کرے گا جا کر؟ قرآن کے اندر اس کو رہنمائی ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں اجمالی طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. طواف کا یہ طریقہ ہے، اس میں 7 ہی چکر ہوں گے. 8 چکر یا 6 چکر اگر کوئی لگائے تو اس کا طواف باطل ہے. قرآن میں کیا اس کی تفصیل موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تفصیل نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص قرآن کو صرف حجت مانے، حدیث رسول کو حجت نہ مانے، تو ایک عبادت صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. اور یہی چیز صحابی رسول عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے اعتراض میں بیان کی تھی. اسی زمانے میں یہ فتنہ ظاہر ہو چکا تھا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ابھی دنیا میں زندہ ہیں. ان کے مجلس میں ایک شخص آ کر کیا کہتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن سے نصیحت کریں، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں، حدیث نہ سنائیں ہمیں. انہیں قریب ہونے کے لیے کہا اور کہا کہ اگر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، اس کا مطلب کہ ان کے علاوہ اور کچھ ان کے ساتھی ہو چکے تھے اس فکر اور خیال کے، کہا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اگر قرآن کے حوالے کر دیا جائے تو کیا آپ نماز 5 وقتہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں 4 رکعت نماز کیسے پڑھنی ہے، طواف کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یہ چیزیں آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ کیسے ہمیں عمل کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. دوسری بات کہ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر نہیں، جگہ جگہ پر اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو تمہیں دے لے لو، جو رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ. یہ آیت کس بات کی دلیل ہے؟ قرآن کی یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث رسول پر عمل کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر کوئی حدیث رسول پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص خود اس آیت پر عمل نہیں کر رہا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کیا ایسا شخص جو حدیث رسول کو حجت نہ مانے اس نے رسول کی اطاعت کی؟ رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے. لہذا اس طرح کی بے شمار آیتوں کا انکار لازم آئے گا اگر کوئی شخص صرف یہ دعویٰ کرے کہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے. ایسا شخص حقیقت میں قرآن کو بھی نہیں مانتا. اگر قرآن کو حجت مانا ہوتا تو حدیث کو بھی ضرور حجت مانتا. خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اگر 4 گواہ مل جائیں تو کیا کرو؟ زانی اور زانیہ کو سزا دو. خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. یہ زانی اور زانیہ پر حد کب نافذ کیا جائے گا؟ جب 4 گواہ ہو جائیں. 4 شہداء اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو خود قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ 4 گواہ ہونے کی صورت میں زانی اور زانیہ پر حد نافذ کیا جائے. اب یہ 4 گواہ کہاں سے ہم لائیں گے؟ فرشتوں میں سے یا انسانوں میں سے؟ ظاہر سی بات ہے انسانوں میں سے ہی 4 گواہ ہوں گے نا. اب حدیث رسول کو جو انکار کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں حدیث رسول کو ہم حجت نہیں مان سکتے، کیوں بھائی حدیث کو حجت کیوں نہیں مان سکتے؟ سبب کیا بیان کرتا ہے کہ حدیثوں کے جو روات ہیں وہ کیا ہیں؟ خبر واحد ہیں. ایک شخص نے، 2 لوگوں نے، 3 لوگوں نے بیان کیا ہے کسی حدیث کو. ایک طبقے میں 1 راوی ہے یا 2 راوی ہے، 3 راوی ہے. تو ایسے لوگوں پر بھروسہ کر کے ایک شریعت کی عمارت قائم کر دیں، بنیاد کھڑی کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ بھی تو انسان ہی تھے نا. جیسے مولانا مودودی نے کہا ہے کہ آخر وہ انسان ہی تو تھے، ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. تو چلے 1 منٹ کے اگر مان لیتے ہیں اس لاجک کی وجہ سے حدیث رسول پر عمل نہیں کر سکتے، تو قرآن پر تو آپ عمل کریں گے نا. اب قرآن کی اس آیت پر آپ کیسے عمل کریں گے؟ قرآن نے خود کہا کہ 4 گواہ مل جائے تو زانی کو، زانیہ کو سزا دو. تو یہ 4 گواہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ دنیا کے اندر آپ کے معاشرے کے ہی وہ افراد ہوں گے. تو کیا ان 4 گواہوں سے یہی غلطی کا امکان نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہو، انہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ تو اس غلطی کے امکان کی بنا پر کیا حد کا نفاذ آپ روک دیں گے
کہ نہیں حد نافذ نہیں کیا جا سکتا. تو گویا کہ اس آیت پر عمل قیامت تک آپ نہیں کر پائیں گے جب تک ظاہری حالت کو دیکھ کر تحقیق کے بعد کہ یہ شخص عادل ہے، ثقہ ہے، بھروسے مند ہے، امانت دار ہے، مؤمن ہے، ایسے شخص کی بات پر جب تک آپ بھروسہ نہ کریں تب تک آپ قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کر سکتے. خود قرآن کریم کے اندر متعدد آیتیں ایسی ہیں جو ان تمام منکرین سنت کے شبہات کو پاش پاش کر دیتے ہیں. غزوہ تبوک کا قصہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہاں سے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیتیں نازل کی. 3 صحابہ اکرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا اور کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے اور انہیں معاف کر دیا. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے خوشخبری سنائی کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ان 3 صحابہ اکرام سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی جس بنا پر ان کو توبے کی ضرورت پڑی اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کیا کر دی ہے؟ قبول کر لی ہے. قرآن کی آیت خود بیان کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 3 صحابہ اکرام کی توبہ کو قبول کر لیا. تو توبہ کو کیوں قبول کرنے کی ضرورت پڑی؟ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا. وہ گناہ کیا تھا ذرا بتائیں. قرآن میں تو اس گناہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی تعمیل نہیں کی تھی. ان 3 صحابہ اکرام کا قصور کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے عام اعلان کیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ ہر شخص کو اس غزوے کے لیے نکلنا ہے. یہ 3 صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے. آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، کرتے 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 اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام واپس آ گئے مدینہ. یہ نکل نہیں سکے. تو پیچھے رہ جانے کی بنا پر، اللہ کے رسول کا حکم نہ ماننے کی بنا پر ان پر سزا نافذ کی گئی اور ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا گیا. ان کے ساتھ تقریباً 2.25 مہینے تک مکمل بائیکاٹ کیا گیا ان کے ساتھ. آخر ان 3 صحابہ اکرام کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ کیا انہوں نے قرآن کی کسی آیت کی خلاف ورزی کی تھی یا اللہ کے رسول کے حدیث کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر انہیں سزا دی گئی؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کی کسی آیت کی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تھی. انہوں نے اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانا تھا، اس وجہ سے ان کو سزا دی گئی. پتا چلا کہ اگر کوئی شخص جس طرح قرآن کا کہنا نہ مانے تو سزا کا مستحق ہے، اللہ کے رسول کی حدیث بھی اگر نہ مانے تو اسی طرح سزا کا مستحق. جنگ احد کے موقع پر 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا جبل رومات پر. وہ لوگ کیا ہوئے؟ بعد میں اتر کر آ گئے اور پھر مسلمانوں کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا. یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ملی کس بنا پر ملی؟ کیا اللہ رب العالمین کے کسی کلام کی نافرمانی کی تھی ان صحابہ کرام نے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کی کسی آیت کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس وجہ سے یہ سزا ملی. پتہ کیا چلا کہ جیسے قرآن کی آیت پر عمل نہ کرنا سزا کا مستحق ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل نہ کرنا بھی انسان کو سزا کا مستحق قرار دیتا ہے. لہذا سنت رسول کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا سکتا. اسی جملے کو امام بربہاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا ہے. آج آپ پائیں گے بے شمار ہمارے اس بر صغیر کے اندر مفکرین موجود ہیں جو طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں حدیث رسول پر اور حدیث رسول کا مقام و مرتبہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ حدیث رسول کو مقام نہیں دیتے جو قرآن کو دیتے ہیں. اگر قرآن کی کوئی دلیل ان کے سامنے آئے بلا چوچرا تسلیم کریں گے، لیکن حدیث سے آپ دلیل دیں تو کہیں گے کہ حدیث کا معاملہ تھوڑا سا دوسرا ہے، حدیث کو تو ہم قرآن کی طرح درجہ نہیں دے سکتے نا. اس لیے حدیث رسول کا انکار کرنے کے وہ چور دروازے تلاشتے ہیں.
اور مختلف چور دروازے سے نکل کر حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں. آپ آج کے دور کے جو جماعت اسلامی میں علم سے جڑے ہوئے ہلکے پھلکے لوگ موجود ہیں، ان کے ہاں جائزہ لیں، آپ یہ بیماری کھلی طور پر محسوس کریں گے. بعض علماء جو مولانا مودودی کے زمانے کے تھے کہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے آدھے لوگ کیا ہیں جو پڑھے لکھے ہیں وہ سنت رسول کے منکر ہیں. حقیقت میں آج کے دور کو دیکھا جائے تو شاید یہ نسبت کہیں زیادہ ہو جائے. اکثر و بیشتر لوگ جماعت اسلامی سے جو جڑے ہوئے ہیں آپ پائیں گے کہ سنت رسول کی تعظیم ان کے یہاں نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ان کے سامنے آپ پیش کریں تو پائیں گے کہ آپ اس کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے پیش کر کے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی انکار حدیث، انکار سنت کا ایک طریقہ ہے. اور دراصل انکار سنت یہ انکار قرآن بھی ہے، اور صرف انکار قرآن نہیں، انکار شریعت اور انکار دین ہے. چنانچہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے پہلا جملہ جو بیان کیا وہ یہی، اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام. اچھی طرح جان لو کہ جو اسلام ہے وہی سنت ہے، جو سنت ہے وہی اسلام ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لا يقوم احدهما الا بالآخر. ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، ایک کا تصور دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جب تک ایک انسان سنت رسول کو قبول نہ کرے من وعن، تب تک اسلام پر کما حقہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد دوسرا جملہ کہہ رہے ہیں فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ. اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ سنت رسول کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، تو اب دوسرا جملہ سنیں. سنت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ رہیں، جماعت سے الگ ہو کر زندگی نہ گزاریں، جماعت سے الگ ہو کر دوسرا راستہ اختیار نہ کریں. کیا مراد اس کا؟ اس جملے سے کیا امام بربہاری رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنت کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑا جائے، جماعت کے ساتھ رہا جائے، جماعت سے کٹ کر الگ کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کیا جائے. کیا ہوگا نتیجہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو؟ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا. کہتے ہیں اگر کوئی شخص سنت سے، اگر کوئی شخص جماعت سے روگردانی کرے، فمن رغب عن الجماعہ، اگر جماعت سے کوئی شخص کٹ جائے، وفارقها، اور جماعت چھوڑ دے، تو ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، گویا کہ اسلام کی پٹی اپنی گردن سے اس نے اتار دی. جماعت سے الگ ہونے کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ گویا کہ اسلام کی پٹی اپنے گردن سے اس نے اتار کر پھینک دی ہے. اب وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر چکا ہے. وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا، اور ایسا شخص خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. یہ ضال اور مضل ہے، خود گمراہ ہے اور گمراہ لوگوں کو کرنے والا ہے. یہ جملہ امام بربہاری رحمہ اللہ کا انتہائی اہم ہے، اور اس جملے کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کس جماعت کی بات کر رہے ہیں وہ، جس جماعت سے کٹنے کا، الگ تھلگ ہونے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اسلام سے نکل جانا. فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، گویا کہ اسلام کی پٹی اس نے اپنے گردن سے اتار کر پھینک دی، اور ایسا شخص گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے والا. تو آخر اتنا سخت جملہ جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے پر انہوں نے کیوں بیان کی؟ اور اس سے مراد کون سی جماعت؟ خود انہوں نے آگے والے جملے میں اس جماعت کی شرح کی ہے کہ اس جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں کہ جماعت سے الگ تھلگ ہونے کا نتیجہ، جماعت سے کٹنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا، اسلام کے اندر باقی نہیں رہے گا. کہتے ہیں اگلے جملے میں
والاساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورحمهم اجمعین وهم اہل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. کہہ رہے ہیں کہ جس بنیاد پر جماعت کو قائم کیا جائے گا، ایک جماعت کی تعمیر جو ہوگی، تو جو اس کی بنیاد ہوگی، جس پر جماعت قائم ہوگی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے، یہ اصل جماعت ہے. تو جو صحابہ اکرام سے الگ تھلگ ہوا، جماعت سے الگ تھلگ ہونے کا کیا معنی ہے؟ جو صحابہ اکرام کے منہج سے، دین سے، عقیدے سے الگ تھلگ ہوا، گویا کہ اس نے اسلام کی پٹی اتار کر پھینک دی. اسلام اسے قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے، کوئی دوسرا دین اب اختیار کرنا چاہتا ہے. وہ یہ جو امام بربہاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کیا ہے، یہ اس دور کے تمام علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ تھا، متفقہ منہج تھا. اور یہ در حقیقت قرآن کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ رب العالمین نے معیار قائم کیا، ہدایت پر کون ہے اور گمراہی پر کون ہے، کون ہدایت پر لوگوں کو دعوت دینے والا ہے اور کون لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. جانتے ہو معیار اور میزان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. جس طرح سے تم لوگوں نے ایمان لایا ہے، اور خطاب صحابہ اکرام کو ہے. یہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کون تھے ایمان لانے والے؟ بس صحابہ اکرام تھے، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے تم نے ایمان لایا ہے، اگر وہ بھی ایمان لاتے ہیں تو ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوں گے. لازمی نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اگر اس طریقے سے ان کا ایمان نہ ہو، صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ چلنے والے نہ ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہدایت پر نہیں ہے، اور ہدایت سے نکلنے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو ایسا ہر شخص جو صحابہ اکرام کو اپنا قدوہ نہیں مانتا، جو صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ایمان نہیں لاتا، ان کے عقیدے کی طرح اپنے عقیدے کو نہیں بناتا، ان کے منہج پر نہیں چلتا، تو ایسا شخص ہدایت پر نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے کی، اگر چلو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، نہیں چلو گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے جنت کے حصول کے لیے شرط قرار دیا ان صحابہ اکرام کے راستے پر چلنے کو. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اذان کتنے میں؟ اذان 8:30 میں، پورے 9 اذان ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ذرا اس آیت پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کن لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے. اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مؤمنوں کے راستے کی اتباع نہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کو نصلہ جہنم وساءت مصیرا، ایسے تمام لوگوں کو جہنم رسید کر دیں گے اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں صرف یہ نہیں کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بلکہ ساتھ میں یہ کہا کہ جو مؤمنین کے راستے کی اتباع نہیں کریں گے. اس زمانے میں مؤمنین کون تھے؟ بس صحابہ اکرام تھے. تو صحابہ اکرام کے راستے کی اتباع کوئی نہ کرے تو خود اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی.
چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جنتی ہونے کا اعلان دو گروہوں کے لیے کیا۔ وہ کون ہے؟ ایک مہاجرین کی جماعت ہے، ایک انصار کی جماعت ہے۔ ان دو جماعتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی قید نہیں لگائی، ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ان کا صرف مہاجرین میں سے ہونا یا انصار میں سے ہونا جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کوئی قید نہیں یہاں پر۔ لیکن بعد میں جو آنے والے ہیں، صحابہ اکرام کے بعد دنیا میں تشریف لانے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی، والذین اتبعوہ بإحسان، احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ جو لوگ ہوں گے بعد میں، چاہے تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے لوگ، اگر احسان کے ساتھ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، اللہ رب العالمین ان کو راضی کر دیں گے۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ جنت کی خوشخبری اور جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے کن کو دی؟ صحابہ اکرام کو، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی، اور صحابہ اکرام کے راستے کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 73 فرقوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی کہ میری اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ان میں سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے جو جنت جانے والی ہوگی۔ صحابہ اکرام نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ایک گروہ جو جنت جانے والی ہے، ایک فرقہ جو نجات پانے والا ہے، یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب میں حدیث کی کتابیں میں مختلف الفاظ ہیں۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں ہم الجماعہ، یہاں پر امام بربہاری رحمہ اللہ اسی جماعت کی بات کر رہے ہیں جس جماعت کی بات اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو ایک فرقہ، ایک گروہ نجات پا جانے والا ہوگا، جہنمی نہیں ہوگا، وہ کون ہے؟ ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ تو کون سی جماعت ہے یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اور جو دوسری جماعتیں تھیں وہ سب کے سب کفار کی جماعتیں تھیں، اور جنگ احزاب کے موقع پر یہ تمام کی تمام کفر پر قائم جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی صحابہ اکرام کی جماعت سے لڑنے کے لیے۔ اس لیے جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب کا معنی کیا ہے؟ احزاب کا معنی جماعتیں ہیں، حزب کی جمع ہے احزاب۔ کیوں اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ، صحابہ اکرام کی جماعت کے علاوہ اس وقت جتنی بھی جماعتیں دنیا میں موجود تھیں سب کے سب متحد ہو گئی تھی صحابہ اکرام کی جماعت سے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے۔ اس لیے ان کو احزاب کہا گیا، اور صحابہ اکرام کیا ہیں؟ الجماعہ ہیں۔ تو جو بھی اس جماعت کی مخالفت کرے گا اس نے گویا کہ اپنے گلے سے اسلام کا پٹا نکال کر پھینک دیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت سے مخالفت کا نتیجہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت سے مخالفت کا نتیجہ ہے اسلام کا پٹا گلے سے نکال کر پھینک دینا، کوئی دوسرا مذہب اور دین اور دھرم اختیار کر لینا۔ گویا کہ ایسا شخص اب مسلمان رہنا نہیں چاہتا جو صحابہ اکرام کے دین کو فالو نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے جماعت سے مراد، یہ وہ جماعت ہے جس کی اتباع میں نجات ہے اور جس کی مخالفت میں ہلاکت ہے۔ اور ہلاکت یہ دنیاوی ہلاکت نہیں ہے، یہ ہلاکت جہنم تک لے جانے والی ہلاکت ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کلھا فی النار۔ تو یہ ہلاکت ہے، یہاں پر ہلاکت سے مراد جہنم رسید ہونا۔ تو جو بھی صحابہ اکرام کی جماعت سے الگ تھلگ ہوتا ہے اور ان کے دین کو تسلیم نہیں کرتا،
اس نے گویا کہ جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی. اور جماعت سے الگ ہونے کا مطلب معنی یہ ہے کہ گویا کہ اسلام کا پٹا اس نے گلے سے اتار کر پھینک دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی جماعت کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا اور اسی اتحاد اور اتفاق پر ابھارا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ گروہوں میں نہ بٹ جاؤ، الگ الگ ٹکڑیوں میں، الگ الگ دلوں میں تم لوگ منتشر نہ ہو جاؤ، نہ بٹ جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر متحد اور متفق رہنے کا حکم دیا اور الگ الگ دلوں میں، الگ الگ گروہوں میں بٹنے سے منع کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو صحابہ اکرام نے کیا سمجھا؟ صحابہ اکرام نے کیا سمجھا اس وقت؟ کہ کچھ جماعتیں ہمارے اس امت کے اندر ظاہر ہوں گی. خود اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کر دی کہ یہود اور نصارہ کے یہاں 71-72 جماعتیں ظاہر ہو چکی تھی، میری اس امت میں 73 جماعتیں ظاہر ہو جائیں گی. پتا چلا کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹیں گے، الگ الگ جماعتیں ہوں گی اور لوگ بٹیں گے بھی. اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ متحد رہنا ہے، الگ الگ گروہوں کا ساتھ نہیں دینا. اب جو بٹ چکے ہیں الگ الگ گروہوں میں، چنانچہ جب فتنے ظاہر ہوئے اس دنیا میں، ایک جماعت اپنے چند افکار اور عقائد کو لے کر الگ نکل گئی صحابہ اکرام کی جماعت سے. چنانچہ بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین اور اللہ کا نازل کردہ قانون اگر کوئی اس زمین پر نافذ نہیں کرتا تو کافر ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام و تابعین کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ شریعت کو مکمل نافذ نہیں کر رہے، لہذا یہ کافر ہو چکے. اب ان کے خلاف خروج و بغاوت ہم پر واجب ہو چکا ہے اور ان کے خلاف تلوار نکالنا ہمارے لیے حلال ہو چکا ہے، ان کا خون ہمارے لیے حلال ہے. چنانچہ خوارج کی ایک جماعت ظاہر ہوئی اسی عقیدے اور فکر کے ساتھ. تو یہ صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ ایک چھت کے نیچے موجود رہے، الگ ہو گئے. بتائیں، واضح ہے کہ یہ صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ نہیں باقی رہے، الگ ہو گئے، اپنے چند افکار اور عقائد کو لے کر جماعت سے کٹ گئے. جیسے ہوتا ہے نا بعض مسجدوں کے اندر کسی علمی مسئلے کو لے کر اختلاف ہوا، اب کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہماری رائے یہاں پر نہیں مانی جا رہی ہے تو ہم اس مسجد میں اب نماز نہیں پڑھیں گے. اپنے ہم خیال 5 لوگوں کو 10 لوگوں کو اکٹھا کیا اور الگ مسجد سے نکل کر کیا کیا، دوسری جگہ کسی گھر میں کرائے پر نماز پڑھنے لگے. تو اب کیا کہا جائے گا؟ وہ اصل جماعت ہے یا جس جماعت سے کٹ کر یہ نکل چکے ہیں یہ اصل جماعت ہے؟ ہر عقل مند شخص یہی کہے گا کہ جہاں سے کٹ کے یہ نکلے ہیں یہ ٹکڑے ہیں، یہ فرقے ہیں، اور اصل جماعت ہوا ہے جہاں سے یہ پہلے موجود تھے اب نکل چکے ہیں. تو صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے ایک جماعت کی شکل میں چھوڑا تھا. ان کے یہاں کوئی گروہ بندی نہیں تھی، کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی. لیکن خود اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی اور قرآن کی آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آگے چل کر تفرقہ بازی ہوگی، گروہ بندی ہوگی، الگ الگ جماعتوں میں لوگ بٹیں گے. اللہ کے رسول نے صریح الفاظ میں بیان کر دیا کہ 1-2 کے بارے میں تم نہ سوچو. کیا ہے؟ کتنے فرقے ہوں گے؟ 1 2 10 20 30 40 50 73 فرقے اس امت کے اندر ظاہر ہوں گے، یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ. اور یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے. صرف ایک جماعت ہوگی ان کے مقابل میں جو اصل دین کو فالو کر رہی ہوگی. تو انہی جماعت کے ساتھ رہنا. اللہ رب العالمین نے بھی جب تفرقہ بازی سے منع کیا، گروہ بندی سے منع کیا،
تو کیا کہا؟ کیسے اتحاد و اتفاق تمہارے درمیان پیدا ہو؟ اس کا اصول و ضابطہ کیا ہو؟ میزان اور معیار کیا ہو؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا یا ایسے ہی لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ اسلام کے نام پر تم لوگ صرف ایک ہو جانا اور کہنا کہ ہاں آپ اپنے عقیدے اوپر باقی رہیں، آپ کو اپنا عقیدہ بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صحابہ اکرام کے عقیدے پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی عقیدے پر آپ باقی رہیں اور ساتھ میں ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں. اس طریقے سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ ایک جماعت کے ساتھ متحد رہیں گے. صحابہ اکرام نے یہ نہیں سمجھا، اللہ رب العالمین نے بھی بیان نہیں کیا. یہ کیا اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ؟ اکثر و بیشتر لوگ آج کے زمانے میں اس آیت سے لوگوں کے درمیان گمراہی پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تفریقہ بازی سے منع کیا ہے، گروہ بندی سے منع کیا ہے، لہذا یہ الگ الگ جو جماعتیں ہمارے یہاں موجود ہیں ان تمام جماعتوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. کیسے؟ اپنے باطل عقائد سے توبہ کر کے نہیں، اپنے باطل عقائد سے توبہ کر کے نہیں، اپنے عقیدے پر باقی رہتے ہوئے بس جسمانی طور پر آپ کیا ہو جائیں؟ متحد ہو جائیں. کیا اللہ رب العالمین نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے اندر اسی چیز کو بیان کیا؟ اسی جماعت کے ساتھ رہنے کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم نہیں دیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ حبل اللہ کا لفظ انتہائی اہم ہے. اللہ کی رسی کے ساتھ، اور رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. یہی وحی ہے جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. تو اس وحی کے ساتھ اگر کوئی شخص قائم ہے تب اعتصام ہوگا، تب اکٹھے اور متحد ہوں گے. اتحاد و اتفاق اس طرح ہوگا. اب کوئی شخص اسلام کو ڈھا کر اسلام کے نام پر متحد ہونا چاہے تو کیا یہ اتحاد مطلوب ہے؟ اتحاد مطلوب نہیں ہے. آپ اسلام کو ڈھا کر چاہتے ہیں کہ اسلام کو ہم قائم کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک خیالی چیز ہے. اسی وجہ سے جب جب اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے، ہم نے خود اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھ لیا کہ لوگوں نے اتحاد اور اتفاق کی کافی کوششیں کی. جب ڈنمارک کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا تھا، پورے ہندوستان کے اندر مظاہرے چل رہے تھے. میں مونات بنجن میں تھا، وہاں پر بریلوی مسلک کے، دیوبندی مسلک کے، جماعت اہل حدیث کے، جماعت اسلامی کے، اور جتنے بھی ہو سکتے ہیں سب کے سب متحد ہو کر ایک میدان میں لاکھوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور سب نے عہد کیا کہ ہم متحد ہو کر ان کے خلاف لڑیں گے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. اسی انتشار کی وجہ سے دشمن ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے اور ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں، لہذا آپس میں ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. اس طرح کی جب بھی اتحاد کی بات کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے اس اتحاد میں اسلام کی بنیادوں کو ڈھایا جاتا ہے. چنانچہ آپ پائیں گے کہ اسی اسٹیج سے بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی چیزوں کا پرچار کر رہے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے، صحابہ اکرام کے عقیدے کے صریح خلاف. چنانچہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا مونات بھنجن کے اندر اسٹیج پر ہی اختلاف ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفر عقائد کا اعلان کرے اور کوئی صحیح عقیدے کا حامل اسی اسٹیج پر موجود ہو تو برداشت کر سکتا ہے. ہم نے خود ایک بولنے والے مقرر کے ہاتھ سے ذمہ داران کو مائک چھینتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہی ہوگا جب اسلام کے بنیادوں کو ڈھا کر آپ صرف جسمانی طور پر اتحاد کا نعرہ لگائیں گے
تو وہ یہ اتحاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی شخص اللہ کے رسول کو عالم الغیب سمجھتا ہے، کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ ہی نعوذ باللہ اللہ ہے اور آپ ہی پہلے عرش پر مستوی تھے، بعد میں مصطفیٰ بن کر مدینے میں اتر پڑے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کفری عقیدہ کوئی بھی صحیح عقیدے کا حامل قبول نہیں کر سکتا. تو جب آپ انکار کریں گے وہیں سے اتحاد ختم. اصل اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اتحاد کی بات نہیں کی اور علی الاطلاق تفریقہ بازی کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تب اتحاد قائم ہوگا. تو اگر کوئی شخص کتاب و سنت کو وحی کو لازم پکڑتا تو الگ سے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہم آپ کے ساتھ متحد ہیں. اگر ایک بندہ انڈیا کے ایک کونے میں ہو، دوسرا بندہ دوسرے کونے میں ہو، بلکہ انڈیا کیا دنیا کے ایک کونے میں ہو اور دوسرا دوسرے کونے میں ہو، اور دونوں کتاب و سنت کو لازم پکڑے سلف صالحین کے فہم کے مطابق، تو دونوں متحد ہیں. اور کوئی ایک گھر میں ہو، دو بھائی ہوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے، ایک کا عقیدہ ہو کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ کافر تھے اور دوسرے کا عقیدہ ہو جو صحابہ اکرام کو کافر کہے وہ کافر ہے، تو کیا دونوں کبھی متحد ہو سکتے ہیں اسی عقیدے پر باقی رہتے ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ متحد نہیں ہو سکتے. گرچہ ایک گھر میں رہتے ہوں، گرچہ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہوں، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ اتحاد کب ہوگا؟ اتحاد تو روزانہ ہو رہا ہے ایک گھر کے نیچے رہنے کی وجہ سے، لیکن کیا یہ اتحاد مطلوب ہے؟ اصل اتحاد کب ہوگا؟ جب ایک شخص اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے صحابہ اکرام کے عقیدے کو اختیار کر لے گا، تو اس کے بعد پھر الگ سے اعلان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں. بس کتاب و سنت کے عقیدے کو فالو کر لیجئے، اپنے آپ اتحاد قائم ہو جائے گا. تو اسی جماعت کی بات کر رہے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہ اگر کوئی شخص اس جماعت سے الگ تھلگ ہوا تو گویا کہ اس نے اسلام کا پٹا نکال کر پھینک دیا ہے، اب اسلام سے وہ خارج ہو چکا ہے. ایسا بندہ ضال اور مضل ہے، خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا. ایسا بندہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا، ہمیشہ گمراہی پر ہی رہے گا اور گمراہی کی ہی دعوت دے گا. جیسے کہ خوارج کی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت سے الگ ہوئی، روافظ کی جماعت الگ ہوئی، قدریہ کی جماعت الگ ہوئی، جبریہ کی جماعت الگ ہوئی، جہمیہ کی جماعت الگ ہوئی، ماتوریدیہ کی جماعت الگ ہوئی، اشاعرہ کی جماعت الگ ہوئی. یہ تمام کے تمام گمراہ فرقے صحابہ اکرام کی جماعت سے الگ تھلگ ہو کر بنے ہیں، اور صحابہ اکرام اپنی اصل شریعت کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے آخری سانس تک. تو یہ اصل جماعت ہے. دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول نے بعض روایتوں کے اندر اس کے الفاظ کیا موجود ہے؟ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی. اس لفظ میں لفظ جماعت کی واضح تفسیر موجود ہے کہ کون سی جماعت اللہ کے رسول مراد لے رہے تھے. جب کہا کہ ایک نجات پانے والا فرقہ ہے، تو جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بعض روایتوں کے الفاظ ہے ہم الجماعہ، کہ وہ جماعت ہے. تو اس جماعت سے مراد کون ہے؟ خود اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی. آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر قائم ہے، جو بھی اس پر قائم ہوگا وہ جماعت ہے، وہ نجات پانے والا فرقہ ہے، نجات پانے والی جماعت ہے، نجات پانے والا گروہ ہے. تو یہ مراد ہے جماعت سے. اب اگر کوئی شخص اس جماعت کو فالو نہ کرے، اس جماعت کے ساتھ نہ رہے، یتبع غیر سبیل المؤمنین، تو اس کا انجام خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ پر کہ بڑا سخت جملہ استعمال کر دیا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ وکان ضالا مضلا. اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. کیا قرآن کے اوپر بھی آپ الزام لگائیں گے کہ بڑا سخت اسلوب ہے قرآن کا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو مؤمنین کے راستے کو نہیں تسلیم کرتے، اس پر نہیں چلتے، مؤمنین کے راستے کی اتباع نہیں کرتے، انہیں فالو نہیں کرتے، تو ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟
ایسے شخص کا انجام جہنم رسید ہونا. تو امام بربہاری رحمہ اللہ نے کوئی سختی نہیں دکھائی ہے. یہی قرآن کریم نے ہمیں عقیدہ دیا ہے, یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ سکھایا, اور اسی عقیدے پر صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین اور تمام سلف صالحین تھے کہ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کی جماعت سے الگ ہوتا ہے تو ایسا شخص ممکن ہی نہیں ہے کہ ہدایت پر ہو. صحابہ اکرام کی جماعت سے الگ ہونے والا ضال اور مضل ہی ہوگا, گمراہ ہی ہوگا, اور لوگوں کو گمراہی کرے گا, کبھی وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت پر کب ہوگا؟ جب صحابہ اکرام کی طرح ایمان لائیں گے تب ہدایت پر ہوں گے. اللہ رب العالمین نے آسان سا نسخہ بیان کر دیا ہدایت پر چلنے کا. تو یہ ہے جماعت سے مراد, وَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَحِمَهُمْ أَجْمَعِينَ. فرماتے ہیں کہ جماعت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, اور انہیں اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. یہ جو لقب ہے اہل السنت والجماعہ کا, اب غور کریں کہ کس زمانے میں مشہور ہو چکا ہے. امام بربہاری رحمہ اللہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ 329 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو چکے. اس سے پہلے ایک کتاب تصنیف کر چکے ہیں, وہ اس سے پہلے ایک کتاب لکھ چکے ہیں, اور اس زمانے میں کہہ رہے ہیں وہ کہ جو شخص صحابہ اکرام کے ساتھ, صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ رہے گا اور سنت کو لازم پکڑے گا تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ اہل السنت والجماعہ کہا جائے گا. تو یہ لقب انتہائی شریف لقب ہے, انتہائی قیمتی لقب ہے, انتہائی سعادت مند لقب ہے, معزز اور مکرم لقب ہے, جو ہمارے اسلاف تابعین, تبع تابعین نے اختیار کیا تھا. تو یہ آج کا کوئی نیا لقب نہیں ہے. آج کل بریلوی حضرات اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں, سنت سے سب سے زیادہ دور اور صحابہ اکرام کی جماعت سے سب سے زیادہ دور, اور لقب انہوں نے اپنا رکھ لیا کیا؟ اہل السنہ والجماعہ. تو صرف لقب رکھ لینے سے کوئی حقیقت میں اہل السنہ والجماعہ نہیں ہو جاتا. اصل دین کے اندر الفاظ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہترین سا لقب اپنے لیے اختیار کر لیں اور اسی لقب کے اختیار کرنے پر ہمیں نجات مل جائے گی. عبداللہ بن سبا یہودی تھا, نام بڑا اچھا تھا, عبداللہ تھا, لیکن تھا یہودی. تو نام اچھا ہو جانے سے کسی کو ہدایت یافتہ شمار کر لیا ہے کوئی ضروری نہیں ہے. کام بھی اچھا ہونا چاہیے, عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کا تھا, تب وہ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے. تو اہل السنہ والجماعہ کا یہ لقب آج کے دور کا کوئی نیا لقب نہیں ہے. امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب میں یہ لقب صریح لفظوں میں موجود ہے, صاف لفظوں میں موجود ہے, اور ان سے پہلے یہ لقب تابعین کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے. چنانچہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ, جن کی وفات کب ہوئی ہے؟ 110 ہجری میں, وہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر ان کا قول موجود ہے, لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا الى اهل السنة. اہل السنہ کا لفظ ان کے کلام میں موجود ہے. فينظروا الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظروا الى اهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. فرماتے ہیں کہ پہلے پہل اسناد کے بارے میں کسی کو پوچھا نہیں جاتا تھا, لوگ مأمون تھے, معتمد تھے, دین کے بارے میں کوئی بات کرتے, اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سناتے, فوراً لوگ قبول کر لیتے تھے. لیکن جب بہت سارے ڈپلیکیٹ لوگ بھی مارکیٹ میں آ گئے, میدان میں آ گئے, غلط دین سکھانے والے, تو یہ کیا ہوئے؟ صحابہ اور تابعین الرٹ ہو گئے, چوکنا ہو گئے کہ اب ہم ہر ایک سے دین نہیں سیکھ سکتے, اسی سے سیکھیں گے جو اہل السنہ میں سے ہوگا. تو اہل السنہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ السنۃ ہی الاسلام والاسلام هو السنہ, جو اصل اسلام پر باقی ہے,
جو اسلام اللہ کے رسول نے ہم صحابہ کو سکھایا تھا، جو اس پر باقی ہوگا ان سے ہم دین کو سیکھیں گے، اور جنہوں نے اس دین کو بدل دیا ہے اور اس کے اندر بدعتیں داخل کر دی ہے، یہ اہل البدع۔ تو ایک طرف اہل السنہ کا لقب، دوسری طرف اہل البدع کا لقب۔ یہ دو جماعتوں کے درمیان تفریق تابعین کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی، اور یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تمام سلف صالحین کا اجماع ہے اس بارے میں کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے، جس زمانے میں بے شمار صحابہ کرام اس دنیا میں موجود تھے اور کبار تابعین اس دنیا میں موجود تھے۔ اس زمانے میں اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان تفریق شروع ہو چکی تھی۔ تو اہل السنہ کا یہ لقب تابعین کے زمانے بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہمیں ملتا، اور کسی نے بھی اس تفریق پر انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں آپ یہ تفریق کیوں شروع کر رہے ہیں کہ یہ اہل السنہ میں سے ہے، یہ اہل البدع میں سے ہے، یہ نئی تفریق آپ کیوں لا رہے ہیں؟ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس تفریق پر عمل کرتے رہے باضابطہ۔ صحابہ اور تابعین اس تفریق پر عمل کرتے رہے کہ ہر ایک سے ہم دین نہیں سیکھیں گے، جو قابل اعتماد ہوگا، قابل اطمینان ہوگا، بس اسی سے دین کو سیکھیں گے، اور جو قابل اطمینان نہیں ہوگا اس سے ہم دین نہیں سیکھیں گے۔ یہ سب کے سب الرٹ ہو گئے، چوکنا ہو گئے، محتاط رہنے لگے۔ اگر صرف افواہ اڑ جائے، حقیقت نہ ہو۔ ان کے زمانے میں تو حقیقت میں بدعتی حضرات میدان میں آ چکے تھے اور غلط دین کا پرچار شروع کر چکے تھے بالفعل۔ اگر آج کے دور میں بھی صرف افواہ اڑ جائے، حقیقت نہ ہو، صرف افواہ ہو کہ 500 کا نوٹ مارکیٹ میں بڑی تعداد میں جعلی آ چکا ہے، صرف افواہ اڑ جائے کہ 500 کے نوٹ میں کافی جعلی نوٹ آ چکے ہیں، تو آپ کسی سے بھی نوٹوں کی گڈی لے 500 والی، کیا کریں گے؟ بغیر کسی احتیاط کے فوراً قبول کر لیں گے؟ یا ایک ایک نوٹ کو آپ چیک کریں گے کہیں کوئی ایک نوٹ جعلی نہ آ جائے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہر بندہ، گرچہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے، کسٹمر کھڑا ہے لائن لگا کر، پھر بھی دکاندار کیا کر رہا ہے؟ ایک ایک نوٹ کو جب تک اچھی طرح کنفرم نہ ہو جائے کہ اصلی اوریجنل نوٹ ہے، تب تک کسی کسٹمر سے قبول نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ جعلی ہو، کنفرم نہیں ہے، ابھی کوئی پکی خبر نہیں آئی ہے، صرف افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے جعلی نوٹ آ چکے ہیں، اور یہ احتیاط لوگ شروع کر دیتے ہیں اپنے دنیا کو بچانے کے لیے، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے۔ تو جن کے پاس دین دنیا سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیا وہ جب ان کو یقین ہو کہ کچھ لوگ میدان میں موجود ہیں جو غلط دین ہمیں سکھاتے ہیں، جو اہل بدعت ہیں، جو صحیح دین نہیں سکھاتے، تو کیا ہمیں محتاط نہیں ہونا چاہیے؟ اب کسی سے دین سیکھیں، وہ اصل دین سکھا رہا ہے، اوریجنل دین سکھا رہا ہے، یا ڈپلیکیٹ دین ہمیں سکھا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہی صحابہ اکرام اور تابعین کا طریقہ تھا۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا، ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ بیان کیا، اور متعدد اسلاف کرام کا واقعہ بیان کیا کہ ان سب نے فتنوں کے زمانے میں اپنے دین کو لے کر انتہائی احتیاط برتا، اور کبھی بھی کسی ایسے شخص سے دین کو قبول نہیں کیا جس کے بارے میں کیا ہو؟ شک ہو کہ پتہ نہیں ہمیں اصل دین سکھا رہا ہے، اوریجنل دین سکھا رہا ہے، یا ڈپلیکیٹ دین سکھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اصل دین ہی سکھاتا لیکن استاد سے سیکھ کر نہیں، کتابوں سے رٹ کر، تو ایسے شخص سے بھی دین نہیں سیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوتا تھا کہ یہ بدعتی ہیں، ڈپلیکیٹ دین سکھا رہے ہیں، ایسا الزام نہیں ہوتا تھا۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ استاد سے سیکھا نہیں ہے، خود سے کتابوں سے رٹ کر لوگوں کو سکھانے میدان میں آ گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی احتیاط کرتے تھے۔ تو اگر کسی کے یہاں دین حد سے زیادہ محبوب ہو تو اپنے دین کو لے کر کیا رہے گا؟ وہ محتاط رہے گا، کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جو اصل دین کا حصہ نہ ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم جماعت کو لازم پکڑیں گے، اور جماعت سے نکلنے والے جتنے گروہ دنیا میں موجود ہیں، جتنی جماعتیں موجود ہیں، تمام جماعتوں سے علیحدگی اختیار نہیں کریں گے۔
آپ اگر چاہتے ہیں کہ اصل جماعت جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے اس جماعت کے ساتھ بھی ہم جڑے رہیں اور باقی دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہو، ان کے ساتھ بھی ہم چلتے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس اصل دین باقی رہ جائے، یہ ناممکن ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص بی جے پی کی پارٹی سے جڑا ہوا ہو، کانگریس والوں سے برداشت کر لیں گے؟ قبول کریں گے؟ کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے، کہیں گے تمہارا تعلق تو اس جماعت سے ہے، تم ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے اور تمہاری بات پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایسے شخص کی کسی بات پر بھروسہ کر کے کوئی قدم اٹھائیں گے کوئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے کہ وہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، تب تک ان کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی بڑا قدم آپ نہیں اٹھائیں گے۔ تو دین کے بارے میں آپ ایسے لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں خود آپ کو یقین نہ ہو کہ اصل دین اس کے پاس ہے یا ڈپلیکیٹ دین اس کے پاس ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں اس طرح کیا جائے، دین کے معاملے میں اس طرح غفلت برتی جائے۔ اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں فَمَن لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ، اہل السنہ والجماعہ سے، اہل السنہ والجماعہ کا کیا مطلب ہوا پھر؟ یعنی جنہوں نے سنت کو لازم پکڑا اور صحابہ اکرام کی جماعت کو لازم پکڑا، یہ اہل السنہ والجماعہ۔ دو اہم وصف ان کے ہاں ہو۔ تمام اہل بدعت کے یہاں ایک لازمی صفت آپ کو ملے گی اور ایک مشترک بیماری ملے گی کہ وہ سنت رسول کو فالو نہیں کرتے، حجت نہیں مانتے، شریعت نہیں مانتے۔ اگر کسی کے یہاں کچھ اس بارے میں اچھائی پائی بھی جائے، علل اطلاق انکار نہ کرتے ہو، بظاہر سنت کی محبت دکھاتے ہو، تب بھی آپ پائیں گے کہ جس طریقے سے سنت کی تعظیم ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے صحابہ اور سلف صالحین کے نزدیک سنت کی تعظیم تھی، ان کے یہاں وہ تعظیم نہیں ملے گی آپ کو۔ مختلف طریقوں سے سنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے وہ۔ لہذا ایسے تمام لوگ اہل السنہ والجماعہ کے لقب سے نوازے نہیں جا سکتے۔ ان کے لیے یہ معزز لقب استعمال کرنا اس لقب کی توہین ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت رسول کو حجت مانتے ہیں، شریعت مانتے ہیں، دین مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پائیں گے ان کے سامنے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث پیش کی جائے، کہتے ہیں ہمارے امام کا قول تو اس کے الگ ہے، خلاف ہے، لہذا ہمارے امام نے جو کہا ہے وہی اصل ہے، اس حدیث کی تعویل کی جائے گی، یا تو یہ حدیث منسوخ ہوگی یا اس کی تعویل کی جائے گی۔ کیا اس نے تعظیم کی سنت کی؟ حقیقت میں تعظیم نہیں کی۔ بعض لوگ انکار سنت کا راستہ کیا اپناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سنت حدیث جو ہے نا اور سنت میں فرق ہے، ہر حدیث کو ہم سنت کا درجہ نہیں دے سکتے۔ جو بھی حدیث مل جائے، گرچہ بخاری کے اندر ہی کیوں نہ ہو، مسلم کے اندر ہی کیوں نہ ہو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بھی تمام احادیث کو ہم سنت کا درجہ نہیں دے سکتے۔ سنت ہمارے نزدیک حجت ہے، حدیث الگ ہے سنت سے۔ کیا ہے پھر حدیث کا معنی؟ کہتے کہ اللہ کے رسول نے اگر کوئی عمل تواتر کے ساتھ کیا ہو، بار بار کیا ہو، تو وہ سنت ہے، کبھی کبھار کیا ہو تو سنت نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کو سنت کا ادراک کرنا ہو کہ سنت کیا ہے، تو آپ کو کہاں سنت ملے گی؟ صحیح بخاری کے اندر نہیں، مسجد میں ملے گی۔ جاوید غامدی نام کا ایک گمراہ کن شخص ہے پڑوس میں، نام سنا آپ لوگوں نے؟ یہ بندہ منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے، اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا جو منکر سنت ہوتا ہے وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے، اور حقیقت میں منکر شریعت ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایک لیکچر میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ حدیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ دراصل ایک تاریخی دستاویز ہے، ایک بس ہسٹری کے طور پر اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس زمانے میں کیا کچھ ہوا
اب صحیح بخاری اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام نے کیا کیا ہے اور اس زمانے کے لوگوں نے کیا کیا ہے، تو ہسٹری آپ کو پتا چل جائے گی۔ البتہ اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں اور اس لیے صحیح بخاری کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو آپ نے غلط مصدر کی طرف رجوع کیا ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو دین سیکھنے کے لیے قرآن کی طرف اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور سنت آپ کو صحیح بخاری کے اندر نہیں ملے گی۔ سنت کہاں ملے گی؟ سنت آپ کو مسجد میں ملے گی، یعنی تواتر کے ساتھ جو عمل چلا آ رہا ہے لوگوں کا نا، یہ سنت ہے ان کے نزدیک۔ تو حدیث اور سنت میں تفریق کرتے ہیں، حدیث رسول کو سنت کا درجہ نہیں دیتے۔ جن 3 صحابہ اکرام کو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا سنائی، ان کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بار بار مخالفت کی وجہ سے، یا صرف ایک مرتبہ؟ صرف ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے 2.25 مہینے سے زائد ان کو بائیکاٹ جھیلنا پڑا، اتنی سخت سزا ان کو دی گئی، حدیث کی مخالفت کی وجہ سے یا سنت کی مخالفت کی وجہ سے؟ اور کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صرف سنت کیا ہے؟ حجت ہے، اور سنت وہ ہے جو بار بار عمل کیا جائے۔ اور سنت کہاں ہمیں ملے گی؟ مسجد کے اندر، جو لوگ تواتر سے سیکھتے ہیں۔ ایک نماز کو ہی لے لیں، اگر سنت آپ کے نزدیک یہی ہے اور سنت ہی حجت ہے، تو آپ چلے جائیں کسی اہل حدیث مسجد میں، وہاں نماز کا طریقہ کچھ الگ ہے، کسی دیوبندی مسجد میں چلے جائیں، وہاں نماز کا طریقہ کچھ الگ ہے، روافظ کی مسجد میں چلے جائیں، وہاں نماز کا طریقہ کچھ الگ ہے، اور بوہرا کے پاس چلے جائیں، ان کے ہاں نماز کا طریقہ کچھ الگ ہے۔ تو آخر آپ کے یہاں سنت کون سی ہے؟ کس سنت کو آپ حجت اور شریعت مانتے ہیں؟ ذرا بتا دیں۔ جب تک آپ حدیث رسول کو حجت نہیں مانیں گے، جو صحابہ اور تابعین کا طریقہ تھا، کبھی بھی آپ ہدایت کے راستے پر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کوئی شخص دعویٰ بھی کرتا ہے نا کہ ہم متبع سنت ہیں، تو آپ اچھی طرح جا کے چیک کریں کہ اس کے سنت کے دعوے کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کو ضرور بضرور اس دعوے کے اندر خلل نظر آئے گا، جھول نظر آئے گا۔ یہ حقیقت میں متبع سنت نہیں ہوتے، بس لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتے ہیں اور گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دوسری انتہا ان کے ہاں آپ کو ملے گی، ایک طرف صحیح بخاری کی حدیث کو سنت کے خلاف کہہ کر رد کر دیں گے، اور دوسری طرف ضعیف اور موضوع روایتوں کو بھی سنت کا درجہ دے کر شریعت کا اس پر لیبل لگا دیں گے۔ ضعیف ہو، موضوع ہو، من گھڑت ہو، ایسی احادیث جن کا کتب حدیث کے اندر کوئی تذکرہ بھی نہیں ملتا، جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں لا اصل لہ، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، کہیں کوئی سند بھی نہیں ملتی، ایسی بے شمار احادیث پر ان کے یہاں مسائل کا دار و مدار ہے، اس پر انہوں نے اپنی پوری شریعت کی بنیاد کھڑی کی ہوئی ہے۔ تو یہ افراط و تفریط سنت کے معاملے میں ملے گی آپ کو ان کے یہاں۔ لہذا ایسے تمام لوگ اس معزز اور مکرم لقب کے مستحق نہیں ہے، ان کو اہل السنہ والجماعہ کہا جائے۔ فرماتے ہیں فمن لم یأخذ عنہم فقد ضل وابتدع، اگر صحابہ اکرام کو کوئی فالو نہیں کرتا، ان سے دین نہیں سیکھتا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ گمراہ ہو جائے گا اور بدعت کے راستے پر چل نکلے گا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ، اور کبھی بھی کوئی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی، ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ نے جو جملہ یہاں پر استعمال کیا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کبھی بھی کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔